السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے ماہ سفر اور آخری بدھ یعنی کہ آخری چہار شنبہ۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے تمام دروس کے اندر آپ نے یہ بات اچھی طرح سے جان لی ہے کہ ماہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس سے پہلے کے دروس کو نہیں سنا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، آپ وہاں سے ضرور سن لیں۔ جہاں اس مہینے کو مسلمان منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، وہیں پر اس مہینے کے آخری چہار شنبہ یعنی کہ بدھ کو بہت ہی بری اور قبیح رسم مسلمانوں کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آخری چہار شنبہ یعنی کہ ماہ سفر کے آخری چہار شنبہ بدھ کو اپنے گھروں سے باہر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اس دن مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اس دن خوشبو لگاتے ہیں اور اس دن عید کی طرح سے مناتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے۔ جبکہ ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات مذکور نہیں ہے کہ ماہ سفر کے آخری چہار شنبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے۔ لیکن ایک بات جو سیرت کی تمام کتابوں کے اندر مذکور ہے وہ یہ کہ اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے اندر ملوث ہوئے جس بیماری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ لیکن کیا ہے کہ شیطان نے مسلمانوں کو شہد کے نام پر زہر ملا دیا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن خوشیاں منانا اور پوریاں پکانا اور اسی طرح سے دیگر اور چیزوں کو انجام دینا یہ محبت رسول ہے، حالانکہ اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہاں پر میں آپ تمام لوگوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے فتوے کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ احکام شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 110 کے اندر یہ فتویٰ مذکور ہے۔ کیا ہے کہ ایک آدمی نے احمد رضا خان بریلوی صاحب سے یہ فتویٰ پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس امر کے بارے میں کہ بہت سارے لوگ چہار شنبہ کے دن عید مناتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن مرض سے صحت پائی تھی، اسی لیے اس دن کھانا و شیرنی بنانا اور تقسیم کرنا، جنگل کی سیر کو جانا، اور اس طرح سے مختلف جگہوں میں مختلف معمولات ہیں۔ کہیں پر اس دن کو نامبارک جان کر کے گھر کے پرانے برتن گلی میں توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو کیا شریعت کے اندر اس کی اصل موجود ہے؟ اگر کوئی انسان نہیں کرتا ہے تو کیا وہ انسان گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیے ان کا جواب ہے کہ آخری چہار شنبہ کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ آخری چہار شنبہ کے دن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں وفات پائے اس کی ابتدا اسی دن سے ہوئی تھی۔ دیکھیے لوگوں کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے، اور احمد رضا خان صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ اسی دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتدا ہوئی تھی۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے آخری چہار شنبہ کے نسبت جو یہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں غسل صحت فرمایا تھا، اور تمام ہندوستانی مسلمان اس دن کو عید سمجھتے ہیں اور غسل اور اظہار فرح و سرور کرتے ہیں، شرع مطہرہ میں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور اس بات کا ذکر عرفان شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 42 کے اندر موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے کیا سنا؟ آپ نے یہ سنا کہ جو لوگ مناتے ہیں انہی کے مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ان ساری باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا جو لوگ بھی آخری چہار شنبہ کے دن گاؤں سے باہر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہریالی کے اوپر چلتے بھی ہیں، ان ساری باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔